یہ کوئی خیالی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے پورے جاپان کو اپنے ضمیر پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو بات ہے جاپان کے ایک پرسکون علاقے کی۔ وہاں ایک گھر تھا اور اس گھر میں ایک کمرہ جس کا دروازہ پورے 30 سال سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ اس بند دروازے کے پیچھے ایک بہت گہرا راز دفن تھا۔ جب بھی کوئی پڑوسی یا رشتہ دار پوچھتا تو انہیں ہمیشہ بس یہی ایک جواب ملتا تھا کہ اندر سوگن کاتو نامی ایک بزرگ شخص ہے، وہ عبادت میں اتنا مگن ہے کہ اسے کسی بھی قسم کی مداخلت پسند نہیں۔ 30 سال کی اس پراسرار خاموشی کے بعد سن 2010 میں ایک ایسا دن آیا جس نے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ کچھ سرکاری اہلکار ایک بہت خاص مشن پر اس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد تھا سوگن کاتو کو ان کی 111ویں سالگرہ کی مبارکباد دینا۔ سوچئے 111 سال! اس وقت انہیں ٹوکیو کا سب سے عمر رسیدہ شخص سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اہلکار گھر پہنچے انہیں ماحول میں کچھ عجیب سا لگا۔ گھر والوں کا رویہ بہت مشکوک تھا، وہ کچھ چھپا رہے تھے اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت دینے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ خاندان بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، وہ آرام کر رہے ہیں، وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ بہانے اب اہلکاروں کے شکوک کو یقین میں بدل رہے تھے۔ آخرکار اہلکاروں نے طے کر لیا کہ اب مزید کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سوگن کاتو کو دیکھیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اہلکار اس بند دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک پرانا بوسیدہ کمرہ ہے۔ کھڑکیوں سے ہلکی سی دھندلی روشنی آ رہی ہے، ہر طرف دھول اور جالے ہیں اور ایک گہرا ناقابل بیان سکوت۔ اور پھر سب کی نظریں اس بستر پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں جس پر 30 سال کا وہ خوفناک راز چھپا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی دروازہ پوری طرح کھلتا ہے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے اور ایک ایسی ہولناک سچائی سب کے سامنے آتی ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ بستر پر کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک ممی بنی ہوئی لاش پڑی تھی، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، خشک جسم اور ایک ایسا سکوت جو چیخ چیخ کر سچ بتا رہا تھا۔ 30 سال، پورے 30 سال تک یہ دھوکہ چلتا رہا۔ یہ ایک دن یا ایک مہینے کی بات نہیں تھی، یہ 3 دہائیوں کا جھوٹ تھا۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ سوگن کاتو کا انتقال آج نہیں بلکہ تقریباً 30 سال پہلے 1980 کے آس پاس ہی ہو گیا تھا۔ ان کے خاندان نے ان کی موت کو چھپایا اور دنیا کو یہی یقین دلاتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ آخر کیوں؟ کوئی خاندان بھلا ایسا خوفناک کام کیوں کرے گا؟ وجہ جان کر لوگ اور بھی حیران رہ گئے۔ اس جرم کو کہتے ہیں پینشن فراڈ۔ خاندان نے سوگن کاتو کی موت کو صرف اور صرف اس لیے چھپایا تاکہ وہ ان کے نام پر ملنے والی پینشن کی رقم وصول کرتے رہیں۔ یہ 2 الگ دنیایں تھیں جو ایک ہی چھت کے نیچے چل رہی تھیں۔ ایک طرف خاندان کا بنا ہوا جھوٹ تھا کہ وہ زندہ ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف یہ تلخ حقیقت تھی کہ وہ صرف پیسوں کے لیے ایک لاش کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ 30 سال تک ایک لاش اسی بستر پر پڑی رہی اور اسی گھر میں لوگ روزمرہ کی زندگی گزارتے رہے۔ ہر مہینے خاندان حکومت سے وہ پیسے وصول کرتا رہا جو ایک مردہ شخص کے نام پر آ رہے تھے۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کمرہ، وہ خاموشی اور وہ خاندان جو روز اس لاش کے ساتھ رہتا تھا، کیا واقعی پیسے کے لیے انسان اس حد تک بے حس ہو سکتا ہے؟ جب یہ سچائی سامنے آئی تو اس کا اثر صرف اس خاندان پر نہیں پڑا۔ یہ ایک خاندان کی کہانی نہیں رہی بلکہ اس نے پورے جاپانی معاشرے کو ایک آئینہ دکھا دیا۔ پولیس نے خاندان کے لوگوں کو فراڈ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے نے جاپان میں سماجی تنہائی اور سرکاری نظام کی خامیوں پر ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی، اور حکومت نے ملک بھر میں ایسے بھوت بزرگوں کی تلاش شروع کر دی جن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لیکن ان کی پینشن باقاعدگی سے وصول کی جا رہی تھی۔ اس پورے واقعے سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ بہت تلخ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان پر لالچ حاوی ہو جائے تو وہ صحیح اور غلط، یہاں تک کہ اپنی انسانیت تک کو بھول جاتا ہے۔ یہ کہانی تو ختم ہو گئی لیکن ایک سوال ضرور چھوڑ گئی کہ آخر دنیا میں ایسے کتنے ہی راز ابھی بھی بند دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ سچ واقعی کبھی کبھی کہانیوں سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔